علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ فاتح شام، دنیا کی پہلی سفیر خاتون، محدر اولیاء، مفسر قرآن، زیور علی، زینت کعبہ، محافظ دین، محسن انسانیت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو آج کی اس نورانی فرش عزا پر خوش آمدید اور ویلکم کہنا چاہوں گی۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا ٹائٹل ہے راشد کیسے بنے گے ہم، وہ حدیث جو حسین نے مدینہ کے دروازے پر، وہ کلام جو مولا نے بصرہ والوں کے نام لیٹر میں، وہ کلام جو حج کو عمرہ میں بدلتے ہوئے، وہ کلام جو شب عاشور، وہ کلام جو عصر عاشور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان تجیبوا دعوتی وتطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد۔ جو سن سکتے وہ سن کر مدد کرے، جو آ سکتے وہ آ کر مدد کرے، جو آخری زمانے میں ہے وہ میری مدد کیسے کرے۔ ان تطیعوا امری، وہ میری اطاعت، وہ مجھے مشعل راہ، وہ میرے اعمال کا علم بردار، وہ زینب کے لیے آئینہ بن کر ہماری اطاعت کر کے ہمارا حق اگر ادا کرے، ان کو کیا ملے گا؟ اہدکم سبیل الرشاد، میں حسین ابن علی اپنے دست حسینیت سے انہیں راشد بنا دوں گا، میں انہیں عزت، میں انہیں بلندی، میں انہیں دنیا میں عاقبت بخیر، میں انہیں آخرت میں مقام اعلیٰ علیین میں جوار اہل بیت میں جگہ عطا کروں گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ محمد۔ اور مولا نے فرمایا کہ مجھے راشد چاہیے، مجھے راغب نہیں چاہیے، مجھے ساقط نہیں چاہیے۔ راشد بننے کے لیے ہم قرآن کے دامن کو تھام کر ڈیلی قرآن کریم کی ایک دعا کو اپنی زندگی کا زیور بنا کر اپنی نماز کا، اپنے دعاؤں کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آدم کی دعا ہم نے بتائی، نوح کی دعا ہم نے بتائی، شعیب کی دعا ہم نے بتائی، اور کل حضرت ابراہیم کی دعا ہم نے بتائی۔ آج میں چاہوں گی اس ہستی کی دعا کو ذکر کرتے ہیں جس ہستی کا شکرانہ رب کو اس قدر پسند آیا، رب نے کہا تم جو شکر بجا لاتے ہو، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں۔ خدا نے کہا تم کیونکہ شاکر ہو، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں منطق و تیر عطا کروں۔ منطق و تیر ہی کیا، پرندوں کی لینگویج خدا نے اسے عطا کی، اینیملز کی لینگویج خدا نے اس کو عطا کی۔ جب اس کو اللہ نے یہ نعمتیں دی، اس نے کہا میں صرف اپنی نعمتوں پہ کیوں شکر ادا کروں، میں اپنے پیرنٹس کے لیے جو نعمتیں تو نے دی میں اس پر بھی شکر ادا کروں۔ خدا نے کہا تم اپنی زندگی کے پرابلمس کو چھوڑ کر جو تمہارے پیرنٹس کو میں نے نعمتیں دی ہیں اس پر جب شکر کرو گے، دیکھو تمہارے باپ کو میں کیا دیتا ہوں۔ یعنی اولاد اگر اپنے پیرنٹس کے لیے شکر ادا کرے، رب کو اس قدر پسند آتا ہے۔ رب کہتے اولاد کو تو دوں گا ہی دوں گا، لیکن ساتھ میں پیرنٹس کو بھی دوں گا۔ سلیمان نے دعا کی اور رب نے کہا تیرا بیٹا دعا مانگ رہے، اب میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہارے فادر کو دے دوں۔ کس کو؟ حضرت زکریا کو۔ کہا زکریا تم بوڑھے ہو، 90 پلس تمہارے ایج ہو گئے، کوئی بات نہیں، تیرا بیٹا تیری نعمتوں پہ شکر بجا لا رہا ہے تو دل چاہتا ہے میں تمہاری نعمتوں میں بھی اضافہ کروں۔ اٹھا لو سارے دنیا کے لوہے اٹھا لو، لوہے 90 پلس کی ایج میں ہاتھ میں اٹھا کر توڑنے والے ہستی کو کہتے ہیں حضرت زکریا۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت زکریا۔ اور ہماری کوشش ہوتی کہ اتنی طاقت ہمارے ہاتھوں میں رہے بڑھاپے میں کہ میں اسٹرک کو پکڑ سکوں، میں اسٹرک کو پکڑ سکوں۔ خدا کہتے ہیں تمہیں سہارا چاہیے نا، اپنے بچوں کو شاکر بناؤ۔ جب تمہاری اولاد شکر ادا کریں گے، میں تمہیں ہمت، میں تمہیں پاور، میں تمہیں طاقت، میں تمہیں دنیا سے غنی، میں تمہیں محتاجی سے محفوظ، میں تمہیں جسمانی، میں تمہیں روحانی طاقت عطا کروں گا، میں تمہیں راشد بنا لوں گا۔ جیسے زکریا چل بھی نہیں سکتے تھے، اچھا نہیں لگتا میں یہ الفاظ بولوں، مطلب وہ گرتے تھے زمین پر، لیکن ان کی بیٹی نے اتنی نعمتیں عطا کی، خدایا تو نے مجھے زکریا جیسی
زکریا جیسے والد عطا کیا، جس نے میری تربیت کی، جس نے مجھے جھکنا سکھایا، جس نے مجھے عبادت سکھا دی، رب نے کہا تمہاری دعا میں اتنا دم ہے کہ میں تیرے جو باپ چل بھی نہیں سکتے نا اس کے ہاتھوں میں لوہا توڑ کر ساری دنیا کو دکھا دوں گا۔ اولاد شاکر، آؤٹ پٹ خدا پیرنٹس کو عطا کر دیتا ہے۔ سو اپنی اولاد کو جہاں آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچوں کے منہ سے جو ہی نکلتا ہے ہم اسی وقت پوری کر لیتے ہیں، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اتنا دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ آپ اپنی اولاد کی ہر ضرورت کو پوری کریں، لیکن ضرورت کو پوری کرنے سے پہلے جو نعمتیں رب نے دی ہیں اس پر شاکر اپنے بندوں کو بھی بنا لیجئے، نادم نہ بنائیں، کفران نعمت نہ بنائیں۔ سو آج ہم اس نبی کی دعا کو بتائیں گے جس کے اندر دو کوالٹی تھی، ایک تو سمپل لائف، محل میں رہتا تھا، منطق الطیر کا حامل تھا، پرندوں سے وہ گفتگو کرتا تھا، چونٹی سے وہ بات کرتا تھا، اینیمل سے وہ بات کرتا تھا، پتھر کی زبان کو وہ سمجھتا تھا، دریا کے لہروں میں کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ سمجھتا تھا۔ خدا نے 1,24,000 انبیاء میں سب سے زیادہ امیر اس نبی کو بنایا، لیکن اس نبی کا شکر دیکھیں کہ رات سے صبح تلک سجدے میں روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا۔ اور میں سب سے پہلے میرے پاس مہری نہیں، میرا نہیں، اس کے پاس کرٹس آ گئی، اس کے بعد پتہ نہیں جب سارے کرولا آ گئے، اس کے بعد مرسیڈیز آئے۔ جیسے جیسے گاڑی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے نا، میں اندھی ہوتی جاتی ہوں، میں ڈاؤن ہوتی جاتی ہوں، گاڑی بڑھتی جاتی ہے، مجھے اپنے علاوہ پھر کوئی نظر نہیں آتا، پھر جو میرے ہارن لگانے کا انداز ہوتا ہے نا وہ بھی بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور سلیمان کہتے ہیں رب نے مجھے اس قدر عطا کی اس لیے کہ میں بھولتا نہیں تھا، میرا ایک ہی نعرہ تھا، I am nothing، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ رب نے کہا تم کچھ بھی نہیں ہو، نہیں، میں تمہیں وہ بنا کے دنیا کو دکھا دوں گا۔ جب تک تیرے اندر ایگو نہ آئے، جب تک تیرے اندر غرور نہ آئے، میں ہر نعمت میں تمہیں دیتا رہوں گا، ہر علم خدا نے عطا کی، ہر طرح کی لازوال دولت سے خدا نے حضرت سلیمان کو نوازا۔ اور سلیمان کی دعا کیا تھی؟ آج کے بعد آپ نے اپنی لائف میں یہ دعا بھی پڑھتی رہنا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ النمل آیت نمبر 19۔ حضرت سلیمان کی دعا ہے، بیفور نماز، آفٹر نماز، نماز کے درمیان، قنوت میں، سجدے میں رو رو کر رب کے سامنے آپ کی شکرانہ ادا کیجیے گا۔ خدا کرے گا تمہارا سر صرف میرے در پہ جھکا رہے گا، وہ نعمتیں میں تمہیں دوں گا کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے گی انشاءاللہ۔ یہ مولا کائنات نے جب یہ آیت نازل ہوئی، مولا الموحدین امام المتقین امیر بیان اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نے فرمایا، پتہ مولا نے کیا فرمایا، من عبد اللہ لہو کل شیء، جو صرف اللہ کی بندگی کرے، جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ کا شکر بجا لائے، رب عبد اللہ لہو کل شیء، پوری دنیا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے، پوری دنیا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حاجری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد سے باہر نکلے، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ بہت زیادہ تھا، وہ جو ہے دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ، اس کا پیر جو ہے، اس کے ایک جوتا جو ہے کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے جوتے اتار کے اپنے اسٹوڈنٹ کو پہنا دی، کہا یہ جھکنا نہیں ہے، یہ رب کا میں شکر بجا لا رہا ہوں، رب مزید مجھے عطا کرے گا۔ امام خمینی نے جیسے کہا ہمارے کوئی ٹیچر اخلاق کے نہیں تھے، ہم نے دیکھا ہے اخلاق کو، ایسی ہی ہماری تربیت، ایسی ہی ہماری پیرنٹنگ کے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر
अशकुरा निअमतक रब्बी औज़िनी, खुदाया मुझे तौफीक दे, खुदाया मुझे सलीका सिखा दे, खुदाया मुझे तरीक़ा बता दे, खुदाया मुझे स्किल्स बताओ। किस चीज़ का? अन अशकुरा निअमतक, जो लाज़वाल बेपनाह नेमतें तूने मुझे अदा की है उन पर मैं शुक्र अदा कर सकूं। अल्लती अनअमत अलैया, जो तूने मुझे दी, मेरी शादी के बाद मुझे दी। व अला वालिदैया, मेरे पेरेंट्स को जो नेमतें तूने दी मैं उस पर किस तरह शुक्र बजा लाऊं। मेरा बाप मोची, मेरा बाप दर्जी, मेरा बाप तंदूर वाला, मेरा बाप ड्राइवर, मेरा बाप चौकीदार, मेरा बाप जैसे तैसे उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे लिखाया, उसने मुझे गैरत, उसने मुझे इज्जत, उसने मुझे हलाल और हराम सिखा दी। मैं उस बाप को जो नेमतें तूने अता की, उस बाप को जो सेंस तूने अता की, उस पर भी मैं शुक्र बजा ला सकूं। ये दुआ है, देखिए कुरान में, वो अन अअमल सालिहन, और जो नेमतें तू मुझे देता है वो मैं सही रास्तों में इस्तेमाल करूं, गलत राह पे इस्तेमाल ना करूं। तरज़ाहु, जिसे तू राजी हो, बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, खुदाया मुझे मेरे बच्चों को सालिहीन के ज़ुमरे में शामिल फरमा दे। तो सुलेमान का इस अंदाज में अपने लिए, अपनी नेमतों पे, वालिदैन की नेमतों पे, और ये कि क्या रब की रज़ा को मांगना, और ये कि नेक और सालेह बनने की दुआ मांगना, ये इस कदर खुदा को पसंद आया, खुदा ने उसको मुल्क अजीम अता किया। ठीक, क्या अता किया? मुल्क अजीम अता किया। दूसरी चीज़, खुदा ने मंतिक़ की स्किल्स उसे दी कि वो जिस भी परंदे से चाहे हज़रत सुलेमान बात कर सकता था। तीसरी बात, दुनिया का सबसे अमीर नबी उसको बनाया। चौथी बात ये कि 17 टाइम्स खुदा हजरत सुलेमान को याद करता है कुरान में। हर बार कहते हैं ये रोता था शुक्र बजा लाता था, ये रोता था शुक्र बजा लाता था। और उसके बाद ये इतनी प्यारी दुआ है, ववहबना लिदाऊद सुलेमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अव्वाब यानी सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल रहता था। उसका सिंपल, उसकी इंकिसारी, उसकी बुर्दबारी, उसके अंदर जो झुकाव था वो इस कदर रब को पसंद आया। वहाँ सारी दुनिया को मैं आपके सामने झुका दूंगा इस अंदाज में कि मलके सबा, मलके सबा आपको पता है दुनिया की पहली खातून बादशाह मलिका थी, जिसके पास 12,000 की आर्मी थी। रब ने कहा तू जिस तरह शुक्र बजा लाता है ना, वो आर्मी लेकर जंग लड़ने आएगी, तुझे मैं वो हैबत, तुझे मैं वो इज्जत अता करूँगा, वो तेरे कदमों में गिर कर कहेगी मुझे अपनी कलीजी में कबूल कर। किस कदर खुदा आदिल है। देखिए आप रब की अदालत को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सो चलिए, अपने बाबा, अपनी दवा, अपना सहारा बिना मांगे जो अता करता है मुझे, और अगर आपको मांगने का तरीका नहीं आता, सुनने का सलीका रब ने जिस अली को अता की, जिसके ख़जाने में रब ने अपनी रज़ा, अपनी खुशी से अता की कमी नहीं छोड़ी, चलिए उस अली से पूछते हैं, या अली बताइए हम क्या करें कि हम राशिद बने, हम इस दुआ का मस्ताक बने। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले। सुलेमान आपको ये मैसेज दे रहा है, प्लीज कपड़ों को देखकर इज्जत मत किया करें, दुनिया को देखकर इज्जत मत किया करें। हमारे यहाँ इसकी इज्जत होती है, हमारे यहाँ इसके सामने झुकना होता है। जितना माल, जितनी दौलत जिसके पास हो, मालिक की हकीकी वो ज़ात है, और वो खुदा उसी का भी वही है, आपका भी वही है, कोई फर्क नहीं करता। क्यों आप चुप रहिए? सादी शिराजी का नाम किसने नहीं सुना है? सब जानते हैं ना सादी शिराजी को। सादी शिराजी को ईरान के बादशाह ने दावत दे दी, तो उसने रेशम के लिबास को पहन लिया,
خوبصورت لباس کو زیب تن کرنے کے بعد اس نے کہا آج میری رسپیکٹ، آج میری عزت، آج میرا نام، آج محل میں مجھ سے بڑھوائیں گے۔ ابھی نو ربیع الاول میں نہیں ہم تیاری کر رہے کہ مجھے وہ پہننا ہے، مجھے وہ پہننا ہے، مجھے پارٹی ڈریس چاہیے، مجھے عید والے ڈریس چاہیے، سوچتے ہیں اپنی جن ہماری سوچ یہی تک جاتی ہے۔ سعدی شیرازی نے ریشم کا عبا پہن لیا۔ اچھا جیسے ہی وہ ریشم کے عبا کو پہن کر وہ سواری پہ سوار ہوئے اور آنے لگے، سب جھک جھک کر سلام کرے۔ میں نے کہا کپڑوں کو دیکھ کر کبھی بھی مت جھکا کرو، سب جھک رہے۔ جیسے محل کے قریب پہنچے، سعدی نے کہا ایک کام کرتا ہوں، ڈرائیور سے کہا یا مطلب جو اس کے ساتھ تھا گارڈ کو، اس سے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے جنگل میں لے چلو، اس کو جنگل میں لے گئے۔ اس نے وہ ریشم کے عبا اتار دیے، اس کی جگہ پر پھٹے پرانے عبا پہن لیا، وہ خوبصورت امامہ اتار دیا، اس کے بعد پرانا پھٹا پرانا عبا سر پہ رکھ لیا اور پھٹے پرانے پیغل زدہ لباس کے ساتھ وہ بادشاہ کے، شاہ ایران کے محل کے دروازے پر چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کھول ہی نہیں رہے۔ جس سعدی کو دیکھ کر ساری آرمی چھپ جاتی تھی، اب اس کے لیے دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے، جب وہ گیٹ کیپر دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ اس نے کہا میں سعدی ہوں۔ کہاں سے آپ سعدی ہو؟ سعدی کی ڈریسنگ ایسی ہی نہیں ہوتی ہے، سعدی کی ڈریسنگ ایسی ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا خدا میں سعدی ہوں۔ تم سعدی کے سامنے جھکتے ہو یا اس کے کپڑوں کے سامنے جھکتے ہو؟ تم شخصیت کی تعظیم کرتے ہو یا اس کے مال کی تعظیم کرتے ہو؟ تم اس کے علم کے سامنے جھکتے ہو یا اس کے مقام کے سامنے جھکتے ہو؟ فرق کرتا ہے، بہت فرق کرتا ہے۔ انصاف سے مجھے بتائیے، جو ڈائمنڈ کی جھولری پہن کر جو پتہ نہیں بہت ہی ویل لائف ہو، اس کو آپ امام بارگاہ کے دروازے پہ جگہ دیں گے؟ نہیں، اس کو سب سے آگے بٹھا دیں۔ حقیقت ہے، کیونکہ وہ امیر زادی ہے، وہ امیر ہے، ان کا ایک نام ہے۔ اور بات کر رہے ہوتے ہیں ہم عدالت علی ابن ابی طالب پر، بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کس چیز پر؟ علی سے دشمنی دنیا میں ہوئی حق کے ساتھ دینے کی وجہ سے، بات کر رہے ہوتے ہیں ہم راشد کی۔ سعدی شیرازی نے وہ عبا نکال دیا، وہ ریشمی عبا پہن لی، اور اس کے بعد سب نے معافیاں مانگنی شروع کر دی، رو رو کر تڑپ کر ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا نہیں، تم ہمیں پہچانتے ہی نہیں، تم صرف ہمارے لباس کو پہچانتے ہو۔ تم نے آج تلک ہمیں ہمارے علم، ہمارے ایمان، ہماری شخصیت کی وجہ سے ہماری رسپیکٹ نہیں کی، ہماری دولت کی وجہ سے ہماری رسپیکٹ کی۔ سن لیجیے گا، آگے گیا وہ محل میں، جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے دربار میں، درباری علماء، سارے وزیر، MNAs، منسٹر، سب بیٹھے ہوئے دسترخوان لگا۔ جب دسترخوان پہ وہ شاندار شاہی کھانا آیا تو سب نے کیا دیکھا؟ سعدی نے ایک لیگ پیس اٹھا لی، سلیوز کو دے دیا، دوسرا لیگ پیس اٹھا لیا، دوسرے سلیوز میں ڈال دیا، پھر اس نے چاول رائس اٹھا لی، عبا میں ڈال دی، پھر اس نے امامے کو لے جا کر دسترخوان کے سائڈ پہ رکھا اور کہا کھا لیجیے، تم بھی جتنے چاہو کھا لو، کیونکہ مجھ جیسے غریب کو یہ دسترخوان کبھی بھی نصیب نہیں، مجھ جیسے غریب کو یہ دسترخوان نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تو تم جیسے اعلیٰ لباس کو مل رہا ہے، رسپیکٹ لباس کی جا رہی ہے، کپڑوں کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر جھکا جا رہا ہے، پیسوں کو دیکھ کر احترام کی جا رہی ہے۔ انسان کی عظمت، انسان کی شخصیت، انسان کا ایمان اس معاشرے میں معیار نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے اپنے سر سے تاج کو اتار کر اس کے سر پہ رکھا اور کہا آج آپ نے اپنے ایگو کو دفنا کر مجھے بتا دیا کہ اصل بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے، اصل بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے۔ سو میری مائیں، میری بہنیں، میں ہمیشہ کی طرح کہوں گی، سر اٹھا کر شکوہ کرنے سے پہلے سر جھکا کے ذرا نعمتوں کو گننے کی کوشش کیجیے، نعمتوں کو گننے کی کوشش کیجیے۔ پھر جب جیسے ہی آپ کے ہونٹوں پر شکر جاری ہوتا ہے نا، رب کہتا ہے کہ مجھے اس قدر پسند ہے تمہارا شکر کرنا، اب مجھ پر چھوڑو، میں تمہیں، تمہارے بچوں کو، راشد کو لازوال بے پناہ نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ کون ہے نعرے حیدری لگا کر
جھوم اٹھنے والے؟ کون ہے ذکر علی سے اپنے محافل کو مزین کرنے والے؟ کون ہے علی کے چاہنے والے؟ کون ہے خیر البریہ؟ بتا دو میں علی کی زبان سے۔ علی فرما رہے شیعوں کی پہلی نشانی مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام فرما رہے الشکر مفروض۔ جیسے نماز واجب ہے، کسی شیعہ کو اگر تم پہچاننا چاہتے ہو تو دیکھو جس جس کے ہونٹ پر شکر کے الفاظ جاری ہونا، سمجھ لو وہ کیا ہے، وہ میرا چہیتی، وہ میری لاڈلی، وہ میرا دوست، وہ خیر البریہ، وہ علی کا خیر خواہ، وہ علی کے چاہنے والے۔ ہم نیاز پر لڑ رہے ہوتے، ہم تو نیاز کے لیے بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم تو اس کے لیے بھی ایک دوسرے کو بد دعا دے رہے ہوتے۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی۔ میں جسٹ ایک بات بتا دوں، یہ مجلس ہے، بانی مجلس میں ہمیشہ شروع میں کہتی ہوں نا جناب سیدہ ہے، باقی یہ تو سب نوکر ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی اوقات کیا ہے؟ انہیں آج بیوی نے ڈیوٹی دی ہے تم کھڑی رہنا یہاں پر، انہیں آج بیوی نے کہا احسان تو ہم لینے والے نہیں ہیں، تم جتنے دو گے 10 گنا ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ لیکن بیوی اگر اس دروازے پر کھڑی ہوتی، سن لیجئے گا کیا دیتی؟ جو آ کر مجلس میں بیٹھتے، جو آ کر مجلس کو سنتے، جو آ کر مجلس میں روتے، جو آ کر مجلس سے اپنے اندر بدلاؤ پیدا کر کے یہاں سے اٹھتے، ڈیفینیٹلی بیوی اسی کو زیادہ عطا کرتی۔ 100 لوگ آپ کو بد دعا دے، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ڈریے گا، بیکاز مجھ سے پوچھا جاتا ہے یہ کہ ہم کیا کریں، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ہمیں بد دعا دیتے۔ اگر آپ مطمئن ہو، آپ نے شکر نعمت بجا لا دی اور ہر کسی کو اس کا حق دے دیا، آپ نے مس بیہیویئر نہیں کیا، کسی کی بد دعا کی پرواہ نہ کیجیے گا، کیونکہ جب تک آپ یہاں پر کھڑی ہے آپ کو دعا سیدہ دے رہی ہے، آپ کو دعا سیدہ دے رہی ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں الشکر مفروض، یہ پہلی نشانی ہے عزادار علی ابن ابی طالب کی کہ شکر واجب ہے۔ تم لڑتے ہو ایک بند نہ ملنے پر، تم یہ دیکھو تمہیں اللہ نے عزاداری کی نعمت سے نوازا ہے، تم یہ دیکھو تم نے آنسو بہانے کی نعمت سے رب نے تمہیں نوازا ہے۔ الشکر مفروض، تمہیں ہاتھ، تمہیں پیر، تمہیں کیا نہیں دیا علی مرتضیٰ نے۔ شیعتنا الذین یحابون فی محبتنا، شیعتنا اذا غضبوا لم یظلموا، شیعتنا سلم لمن خالته، شیعتنا برکت لمن جارہ، شیعتنا الذین یتبازلون فی ولایتنا۔ علی مرتضیٰ فرما رہے شیعہ کو پہچاننے 5 نشانی ہے پنجتن کے نام سے۔ فرسٹ سائن آف شیعہ، پہلی نشانی کیا ہے؟ شیعتنا الذین یتبازلون فی ولایتنا۔ شیعوں کی پہلی نشانی، پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے، گھر ہے، گاڑی ہے، زیور ہے، جاو حشم ہے، یہ نہیں کہ مجلس کے لیے جائے تو ثابت چوری کر لے، یہ نہیں کہ مجلس کے لیے جائے تو خاموشی سے کوئی چیز اٹھا لے، یہ نہیں کہ مجلس میں جاؤ تو چھپا کے بھی لے کے جاؤ، نہیں۔ شیعہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ الذین یتبازلون فی ولایتنا، جو ولایت کے لیے، جو حیدر کرار کے لیے، جو حسینیت کے لیے بذل و بخشش کرے، من تن دھن اپنی اولاد کو راہ حسینیت میں دے دے۔ یہ ایک دوسری نشانی شیعتنا الذین یحابون فی محبتنا، ہمارے شیعوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ شکر کرتے کرتے کرتے، بیوی کہتی ہے شوہر نعمت ہے، شوہر کہتے ہیں بیوی نعمت ہے، ساس کہتی ہے بہو نعمت ہے، بہو کہتی ہے ساس نعمت ہے، اور سمدن کہتی ہے فلاں نعمت ہے، بچی کہتے ہیں والدین نعمت ہے۔ اتنی ان کے درمیان پیار، محبت، صلح و صفا کہ ہمارے شیعہ شکر بجا لاتے ہوئے جیسے سبیل لگا لیتے ہیں محبت کو بانٹتے ہوئے۔ علی فرما رہے شیعتنا الذین یحابون فی محبتنا، ہماری محبت میں محبت کا میلہ جو لگا دے، ہماری محبت میں گھر کو محبت کا مرکز جو بنا دے، ہماری محبت میں ایگو کو دفنا کے دل کھول کے فیلنگز کو شیئر کرے، وہی خیر البریہ، وہی شیعہ، وہی عزادہ۔ اور تھرڈ نشانی کیا ہے؟ شیعتنا اذا غضبوا لم یظلموا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ شیعوں کو جب غصہ آتا ہے تو فوراً نعمتوں کو یاد کر کے شکر بجا لاتے ہوئے لم یظلموا، وہ زبان سے، وہ توڑ پھوڑ کر، وہ رائے کا پہاڑ بنا کے، وہ دروازوں کو کٹا کر کے
مار کے وہ اپنے گھر میں گالم گلوچ کر کے کفران نعمت نہیں کرتے ہیں، خاموشی اختیار کر کے غصہ پی جاتے ہیں تو رب مزید برکت عطا کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی سنیے گا شیعوں کی، شیعتنا سلم لمن خالت، سلم لمن خالت، کپڑوں کو پریس کر کے غلطی سے چل گیا، اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ تمہارے پیڑ مڑ جائے، اللہ تمہارے پتہ نہیں اس کو جلا دے، اللہ فلاں کرے، اللہ فساد کرے، کیا ہو گیا؟ میری ماں خدا کا واسطہ ہے، شیعتنا سلم لمن خالت، کوئی بات نہیں بیٹا، جلنے کی چیز تھی جل گئی، شکر کرو تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ خدا کہتے سلم لمن خالت، جس کی زبان میں مٹھاس، جس کی زبان میں نرمی، جس کے اخلاق میں حلاوت، جسے بات کر کے اگلے بندے کو زندگی سے محبت، جس سے مل کر تسلی مل جائے، خدا اس کو نعمت عظمیٰ بنا دیتا ہے۔ اور پانچویں نشانی سنیے گا شیعوں کی، شیعتنا برکۃ لمن جارہ، ہماری شیعوں کی پانچویں نشانی ہے کہ وہ امام بارگاہ میں بیٹھنے والوں کے لیے، وہ امام بارگاہ سے اٹھنے والوں کے لیے، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے برکت کی تعویذ ثابت ہو جائے۔ اس کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے تو وہ سب کے لیے دعا مانگتی ہے، اس کی عادت ہے، پھر جا کر وہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جب یہ پانچ کوالٹی آپ کے اندر آ جائے، سنیے گا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں جب یہ پانچ کوالٹی بیٹی کے اندر آئے، ممی کے اندر آئے، ساس کے اندر آئے، ہسبینڈ کے اندر آئے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری نعمت ہے اور تمہاری نعمت پر ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں پھر تم بن جاؤ گی نعمت، اور تمہاری جیسی نعمت پر ہم اہل بیت، میں اکیلا نہیں، میری دادی سیدہ، میرے دادا علی، میرے دادا حسن، میرے دادا حسین، بقی کے قبروں سے، کربلا کے روزوں سے، نجف اشرف سے، سامرا سے، کاظمین سے ایک آواز گونجتی ہے کہ رضویہ سوسائٹی میں جو فلاں ہماری نعمت ہے، اے رب ہم چہاردہ معصومین اس نعمت کی وجود پر شکر بجا لاتے ہیں۔ اور جب اہل بیت آپ کو نعمت سمجھ کر آپ کی نعمت پر شکر ادا کرے تو یا وہ خمینی بن جاتا ہے، یا وہ خوبی بن جاتا ہے، یا وہ شیخ موسی بن جاتا ہے، یا وہ سید رضی و مرتضیٰ جیسے بن جاتے ہیں کہ شیخ مفید نے رات کو خواب میں دیکھا، سنیے رات کو خواب میں دیکھا شیخ مفید نے کہ جناب سیدہ دروازہ نوک کر رہی ہے، جناب سیدہ دروازہ نوک کر رہی ہے، دروازہ کھولا، بی بی آپ میرے گھر میں؟ بی بی نے فرمایا یہ دونوں چھوٹے چھوٹے میرے سادات تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ میرا حسن، یہ میرا حسین، میں سفارش کے لیے آئی ہوں، کل سے یہ آپ کے پاس پڑھنے آئیں گے، ٹیوشن کے لیے آئیں گے، پلیز ان کو آپ پڑھا دیجیے گا، انہیں فقیہ بنا دیجیے گا۔ وہ رونٹیں کھڑی ہو گئی شیخ مفید کی، انہوں نے کہا یا اللہ مولا حسن میرے پاس پڑھنے آئیں گے، مولا حسین میرے پاس پڑھنے آئیں گے، میری اوقات میری حیثیت تو ان کے غلاموں کے پیروں تلے جو مٹی ہے اس کے برابر میں میری حیثیت نہیں ہے، یہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے۔ اب وہ نجف اشرف میں مولا کے صحن میں درس خارج دے دی تھی فقیہ کو، مجتہدین کو۔ اس وقت وہ جب گھر واپس چلے گئے دوپہر کی نماز پڑھ کے، گھر کے دروازے کی دستک کی آواز آئی، اچھا بسم اللہ کر کے انہوں نے دروازہ کھولا۔ سنیے گا آپ اگر میری ماں کی بیٹی جوان جو یہاں بیٹھی ہوئی، آپ اگر نعمت بنو، آپ اگر شیعہ حقیقی بنو، اس 9 ربیع الاول سے بیٹے پہلا بیٹا آپ نے اپنے آپ کو اگر چینج کیا، اہل بیت آپ کو نعمت جان کر آپ پہ شکر بجا لایا، تو دیکھیں آپ کی لائف میں آپ کیا بنو گے۔ یہ نہ سوچیے گا میرے ڈیڈی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ نہ سوچیے گا ہم رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں، یہ نہ سوچیے گا ہم تو پنجاب کے، ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں، ہم مسافر ہیں، نہ، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتا ہے بیت کو، وہ صرف آپ کے اعمال، کردار، رفتار، آپ کی پرسنالٹی معیار ہے۔ وہاں کوالٹی ہے، وہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کتنے گز کا گھر ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی گاڑیاں آپ کے دروازے پر کھڑی، نہیں۔ یہ جو گوٹ سے آنے والی میری مائیں بہنیں سن لیجئے گا، یہ نہ سوچیے گا میں گوٹ سے آتی ہوں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں۔ فاطمہ کے لیے گوٹ، سوسائٹی، ایئرپورٹ باہر،
فاطمہ کردار کو دیکھ کر نمبر دیتی ہے، فاطمہ کردار کو نمبر دیتی ہے، فاطمہ دولت کو نمبر نہیں دیتی۔ سنیے گا، دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ مفید رحمت اللہ علیہ، خدایا صلوات بھیجیے ان کے لیے۔ شیخ مفید نے دروازہ کھولا، رات کو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ بی بی آئی تھی، بی بی ٹیوشن کے لیے سفارش کرنے آئی تھی کہ کل سے میرے دونوں بچے آئیں گے، حسن اور حسین پڑھنے آئیں گے۔ وہ تو ڈر گئے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، کہیں میں نے گستاخی تو نہیں کی کوئی۔ لیکن اگلے دن جب دروازہ نوک کیا، خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ سید رضی، سید مرتضیٰ، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی سید زادی ماں دروازے پر کھڑی ہے، دروازے پر کھڑی ہے، اور وہ ماں رو کر کہتی ہے یہ بچے یتیم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سید رضی کون ہے؟ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، تب وہ 5 سال کا بچہ تھا، جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے۔ سید مرتضیٰ کون ہے؟ جنہوں نے لمعہ، جنہوں نے اجتہاد پر پہنچنے سے پہلے 4 کتابیں پڑھنی تھی، اس میں سے 3 انہوں نے لکھی ہے، تب جا کر آپ مجتہد بنتے ہو۔ دونوں بچوں کو ایک دائیں کی جانب ایک بائیں جانب، ماں بیچ میں کھڑی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں سید زادے ہیں، حسینی حسنی سید ہیں۔ میں ایک بیوہ ماں ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں میرے بچے کشکول لے کر پھرتے رہے، بھیک مانگتے رہے، ایک ایک چیز کے لیے لڑتے جھگڑتے رہے۔ خدا کے لیے میرے بچوں کو کچھ بھی نہ دیجیے گا، مگر میرے بچوں کو دین کے علم کی روزی سے انہیں سیراب کر دیجیے گا، انہیں فقیہ بنا لیجیے گا، انہیں مجتہد بنا لیجیے گا۔ آپ جو شرط رکھو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ شیخ مفید اس عورت کی چادر کو اٹھا کر چومنے لگا، بوسہ دینے لگا، کہا ماں آپ کو نہیں پتا، غربت سے نہ ڈر کے، بیوہ ہے اکیلی نہ ڈر کے، بچوں کی تربیت کے لیے رو کر میرے در پر آئیے۔ آپ سے پہلے فاطمہ آئی تھی آپ کی سفارش کے لیے، زہرا آپ کی سفارش کے لیے آئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے بچوں کو حسن و حسین کی طرح ہم انہی کی سیرت کے علم بردار بنائیں گے۔ اور 10 سال بھی نہیں ہوا یہ دونوں بچے مجتہد فقیہ، یعنی 16 سال کی عمر میں یہ دونوں بچے درجے اجتہاد پر پہنچے۔ تو میری مائیں بہنیں نعمتوں پہ شکر بجا لائے، الشکر مفروض، سمجھ گئے نا کہ شکر کسی بھی حال میں، آپ ماسی ہو، آپ گود میں رہتے ہو، آپ ایک جھونپڑی میں بچوں کے ساتھ رہتے ہو، رب نے جھونپڑی تو عطا کی نا، رب نے زندگی تو عطا کی نا آپ کو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے، اگر آپ نے حیدری بننا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا الشکر زین النعماء، شکر جولری ہے، زیور ہے، زینت ہے نعمتوں کی۔ تمہیں نعمت میں اضافہ چاہیے نا، شکر کرو، خدا اس میں مزید برکت عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد مولا نے اثر شکر بیان فرمایا، ثمرۃ الشکر زیادۃ النعم، شکر کا ثمرہ ہی کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ ہی کیا ہے؟ زیادۃ النعم، نعمتیں جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور شکر کا میتھڈ، شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کن قنعا تکن اشکر الناس، یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں سارے۔ کن قنعا تکن اشکر الناس، کن یعنی بنو، قنعا قانع، اسراف مت کرو، جو رب نے تمہیں دی ہے نا اسی میں قناعت سے زندگی گزار لو۔ اشکر الناس، دنیا کا شاکر ترین بندہ تم بنو گے۔ مولا کائنات علی آپ کو طریقہ بتا ہے، اور اس کے بعد 3 شکر کا مولا نے بیان فرمایا۔
शुक्र अमली, शुक्र लिसानी और शुक्र कल्बी। याद रखिएगा, शुक्र कल्बी, शुक्र अमली और शुक्र लिसानी। शुक्र लिसानी ये सब मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, सब मिलकर बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। इसे कहते हैं शुक्र लिसानी, यानी ज़बानी शुक्र। मौलाए कायनात ने फरमाया शुक्र कल्बी कि आप अपने दिल को समझाओ कि ए दिल समझो ये घर तुम्हारा नहीं है, ये रब की अमानत है। ए दिल समझो ये मालो मलाल तुम्हारा नहीं है, ये रब की अता है। ए दिल समझो जब रब चाहेगा ना सोनामी की एक लहर आकर ये सब बहा के लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि मालिक वो है, तुम नहीं हो। खुदा का लाख लाख शुक्र करो, शुक्र कल्बी और शुक्र अमली। मौलाए कायनात ने फरमाया अमली, प्रैक्टिकली शुक्र का मतलब क्या है? हर चीज को उसी की जगह इस्तेमाल करना, ये है शुक्र अमली। हस्बैंड को हस्बैंड का, देवर को देवर का, पकारिए पसीने में गिरती हुई है। वो गरीब जब भी घर में आता है मासी देख रहे तुम हो क्या मेरे घर में, मासी बनकर आई हुई तुमसे पसीने की स्मेल आती है। पर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो औरत अपने शौहर के आने से पहले अपने आप को खुशबूदार बनाए, मुअत्तर बनाए, बिरयानी की स्मेल नहीं मेरी माए बहने, कौरमा की स्मेल नहीं मेरी माए बहने, किचन की आपके यहाँ के मसालों की स्मेल नहीं मेरी माए बहने, जो अतर लगाए और उसके आने से पहले हदीस में है लहसुन खाकर मिसवाक करे, यानी ऐसे ही उससे ना मिले मिसवाक की स्मेल के साथ, खुदा उसके कफन को बोसीदा होने से बचा ले। सोचिए हदीस देखिए आप कितनी अहमियत है, और हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। इतनी बड़ी शेल्फ आपकी माशाल्लाह आपके बेडरूम्स में मैं यहाँ देखती हूँ, 50 तो जोड़े टंगे हुए होते सूट्स, और मैं अगर आपके हस्बैंड से पूछूं इन 50 जोड़ों में से कितने जोड़ों में आपने वाइफ को देखा, तो पता नहीं ये कब कब पहनती, मैंने तो कभी इनको ये पहनकर देखा ही नहीं है। 3 या 4 सड़े हुए लॉन में मैंने इनको देखा है हमेशा। मुझसे ज्यादा ड्राइवर ने इनको देखा है इन कपड़ों में, क्योंकि बाहर जाते हुए हम पहनते हैं, दुनिया के लिए हम पहनते हैं, जिसके लिए पहनकर आप सवाब कमाओगे, जिसके लिए पहनकर उसके आंखों को झुका के रखोगे, जिसके लिए पहनकर उसकी दुनिया को आप बसा लोगे, जिसके लिए मुज़य्यन बनकर उसके दिल और उसके वजूद की रानी आप बनोगे, आपके पास फुर्सत ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन दीन बता रहे शुक्र करने, हर चीज को उसकी जगह पर इस्तेमाल करो, हर किसी को उसका अपना मकाम दो, हर किसी को उसकी अपनी इज्जत दे दो। उसका ख्याल रखते 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 आप अपने आप को खो जाते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो, यहाँ तक कि आपको पता नहीं चलता 30 साल आपकी लाइफ की गुजर गई। हमने किया क्या है नहीं मालूम, हमने क्या किया। सही कह रही हैं आप आना, हमने किया क्या है? किचन से कमरा, कमरे से किचन, इसके अलावा हमने कभी कुछ किया नहीं। क्या मिला? डेफिनेटली आपको सवाब मिलेगा, मैं नहीं कहूँगी, मगर ये कि बहुत सारों का हक आपने ज़ाया किया है, बहुत सारों का हक ज़ाया किया है। बैलेंस शुक्र अमली इसे कहा जाता है कि हर चीज़ को उसका अपना हक दिया जाए और हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पर रखकर इस्तेमाल किया जाए। खुदा परवरदिगार आलम आपको जज़ाए खैर अता करेगा इंशाअल्लाह। सलाम देती हूँ अपने दिलों को ले चलिए सरज़मीने करबो बला की तरफ। और आज शुक्र लिसानी को शुरू कीजिएगा, शुक्र अमली को शुरू कीजिएगा। शब आशूर हुसैन को पता है, कल मैं नहीं कहूँगा। आप सोचें हमारे यहाँ ऑपरेशन में अपेंडिक्स के पेपर के वो ऑपरेशन के लिए भी जाना हो ना, पता नहीं वसीयतें भी लिख रहे, नाउमीद भी हो रहे, सदका भी निकाल रहे, फला चीज़ वहाँ रखी हुई है। हुसैन को तो ये पता है कल मैं भी नहीं रहूँगा, मेरा बच्चा भी नहीं रहूँगा, मेरा कुंबा बेराम हो जाएगा, लेकिन फिर भी शब आशूर हुसैन फीलिंग्स को शेयर कर रहे, शब आशूर फीलिंग्स शेयर कर रहे। रबाब तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितनी प्यारी हो, जिस घर में तुम्हारी आवाज़ ना
سوچیں آپ، حسین لائف سکلز دنیا کو سکھا رہے. رباب جس گھر میں سکینہ نہ کھیلے نا، سکینہ کی آواز نہ ہو، مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے. دل کھول کر بہن کے سامنے بیوی کی رسپیکٹ اور اپنی وائف سے محبت یوں شیئر کرے، وہ بھی شب عاشور. جس بندے کو پتہ کل یہ کری نہیں بچے گا، یہ سارا کنبہ ویران ہوگا. میں قربان جاؤں اس حسین پر. یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں 1000 ڈپارٹمنٹس کھلتے ہیں خدا کی قسم سے. جس میں زندگی کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو ملے گا، جس میں عبادت کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو ملے گا، جس میں سیاست کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو ملے گا، جس میں فنون جنگی کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو ملے گا، جس میں تربیت کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو ملے گا. کہ جناب زینب فرماتی ہے میں نے دنیا کا خوبصورت ترین ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کربلا میں دیکھا. تب میں نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا کو بہت خوبصورت پایا. اس لیے کہ جب زہیر نے کہا میں جا رہا ہوں حسین کی مدد کے لیے، سارے ڈاکومنٹس لا کر اس کی بیوی کے نام کر دی. بیوی نے یوں سارے ڈاکومنٹس یوں پھینک دی اور کہا میں نے شادی آپ سے آپ کے مال کے لیے، پراپرٹی کے لیے، بنگلے کے لیے، گاڑی کے لیے میں نے آپ سے شادی نہیں کی ہے. یہ جسے دینا ہے آپ دے دو. اگر آپ چلتے حسین کو بچانے، میں چلی زینب کو بچانے کی. ایسا حسین ریلیشن شپ آپ کو ہسبینڈ وائف کا کربلا کے سوا کہاں نظر آئے گا؟ بتائیے مجھے کہاں آپ کو ملتا ہے؟ حسین ترین تربیت بیوی کہتی ہے میں نے کربلا میں دیکھا. تب چلا کر میں نے ساری دنیا سے کہا ما رأیت الا جمیلا. خانم ذرا ہماری بیٹی سے پوچھے بڑی ہو کر کیا بنی؟ ڈاکٹر بننی ہے، انجینئر بننی ہے، پائلٹ بننا ہے. زینب کہتی ہے شب عاشور 13 سال کے نوجوان بچے سے پوچھا جا رہا ہے بیٹا قاسم کیا بننا چاہتے ہو؟ اور وہ بچہ فخر کے ساتھ جواب دیتا ہے احلا من العسل، مجھے شہید بننا ہے، مجھے شہادت کے درجے پر فائز ہونا ہے. تب جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا. ایسی حسین پیرنٹنگ اور تربیت کربلا کے علاوہ اور کہیں آپ کو نظر نہیں. کربلا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کربلا کیا ہے؟ کربلا آپ کو راشد، کربلا آپ کو قوی، کربلا آپ کو طاقتور، کربلا آپ کے اندر فریشنس، کربلا آپ کو غنی، کربلا آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے کر دینے کا نام ہے. سلام دیتی ہوں چلیے دلوں کو لے چلیے کربلا کربلا کربلا. دلوں کا سکون کربلا، حسینیوں کا ارمان کربلا. ماں سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے کربلا جا کے حسین سے ملے، ہے نا؟ کتنی دل تڑپتا ہے کربلا کے لیے. آج دل کھول کے مانگیے گا. بس یہ 2 مجلس ہی رہتے ہیں ہمارے پاس اور ٹائم نہیں ہے، کل آخری مجلس ہوگی. بس مانگیے گا آج دل کھول کر مولا مجھے کربلا چاہیے ہر حال میں، مجھے کربلائی بنا کر مجھے کربلا لے جائیے گا. السلام خیال ہے کبھی حسین کا سر مخاطب ہوگا جس میں حسین سے، حسین کا سر جسم سے کہتا ہے تجھے پتا ہے جو درد مجھے دیا گیا شاید اس درد سے زیادہ غریب مولا نے کوئی اور درد نہیں دیکھا ہوگا. جسم پوچھتا ہے کس درد کی بات کر رہا ہے؟ سر حسین کہتا ہے مجھے کاٹنے کے لیے ایک کن خنجر استعمال کیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. شاخوں کے 2 طرف ہوتے، ایک طرف تیز ہے
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہداء کربلا، تمام شہداء ملت جعفریہ اور ملت جعفریہ کے مرحومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، اسپیشلی آپ حاضرین مجلس کے مرحومین حسن جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں حصہ ڈالے ہیں، جنہوں نے امام بارگاہ کے بکنگ میں حصہ ڈالا ہے، جنہوں نے تبرکات میں حصہ ڈالا ہے، ان سب کی مرحومین اور ان سب کی درجات میں بلندی اور بانی مجلس سید اعجاز الحسن، سید علیمہ خاتون، سید شمیم الحسن رضوی، سید شاہد حسین، سید ظہور الحسن، سید خرم عباس اور تمام مرحومین کو پروردگار عالم اپنے جوار حق میں جگہ عطا فرما دے یا اللہ. ان کو آج کی شب ارواح کو کربلا کا سوار بنا دے یا اللہ. مقام اعلیٰ علیین میں بی بی فاطمہ کے جوار میں ان سب کو جگہ عطا فرما دے یا اللہ. ایک مجرب عمل پہلے میں آپ کو بتا دوں، 110 ٹائمز 110 دفعہ صراط علی المستقیم صراط مالک یوم الدین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت ایزی ہے. صراط علی المستقیم صراط مالک یوم الدین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. 110 دفعہ، ساتھ میں 110 دفعہ سورہ مبارک عادیات. یہ کرٹیکل کنڈیشن میں اگر کوئی بیمار ہو، بہت ہی مجرب ہے، خدا اس کے رگوں میں خون دوڑاتا ہے، خدا اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس عمل کو اور باقی کسی بھی اعمال یا مجالس سب کوشچن کریں. آج یہاں پر یوٹیوب کا لگا دیا ہے، آپ لوگ لے کر جا سکتے ہیں. آپ کو مختلف اعمال اور دعائیں اور مجالس اس یوٹیوب آئی ڈی پر جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سننے کو اور دیکھنے کو ملے گا. بہت ساروں نے کوشچن کیا ہے، ہم مجلس میں جواب نہیں دے پاتے ہیں آج کیونکہ سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے. کل آپ کی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، پلیز آپ لکھ کے جو ہے اپنے اپنے پرابلمس کو لائیے گا. ساتھ میں واٹس ایپ نمبر لکھ کے لائیے گا. ہم پرسنلی انشاءاللہ آپ کے پرابلم کا جو بھی ہماری بساط اور ہماری حیثیت کے مطابق ہمارے علم میں ہوگا، ہم آپ کے پرابلمس کا جواب ضرور دینے کی جو ہے کوشش کریں گے. سو کل انشاءاللہ لکھ کر آپ لوگ لائیے گا انشاءاللہ. ماتا